حضرت علی نے ایک مقصد بیان کیا جب آپ کی عمر 9 سال یا 13 سال تھی۔ محبوب علیہ السلام نے سارا خاندان جمع کر کے سب سے پوچھا، میں اللہ کا رسول ہوں، کون میرے ساتھ چلے گا؟ رستہ بڑا سخت ہے، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، کون کون چلے گا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں میں سب سے چھوٹا تھا، میں پیچھے بیٹھا تھا، عمر میں سب سے چھوٹا تھا، پیچھے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا میرے چچاؤں میں سے کوئی بولے گا، ماموں میں سے کوئی بولے گا، کوئی بات کرے گا؟ کہتے ہیں جب کوئی نہ بولا، محبوب نے 2-3 دفعہ کہا کوئی نہ بولا، تو حضرت علی کہتے ہیں مجھے عجیب سی میری کیفیت بنی، کھجور میں کھا رہا تھا، کھجور میرے منہ میں تھی، لمبا کرتا تھا، قد چھوٹا تھا، عمر چھوٹی تھی، پیچھے بیٹھا تھا۔ حضرت مولا کائنات نے مقصد کا اعلان کیا، مقصد کا، پنجوں کے بال کھڑے ہو گئے اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کی، عرض کی یا رسول اللہ، نہیں کوئی بولتا تو نہ بولے، انا ناصرو کا یا رسول اللہ، انا حافظو کا یا رسول اللہ۔ حضور آپ نکلے میدانوں میں، علی آپ کا محافظ بھی بنے گا اور علی ہر میدان میں آپ کی مدد بھی کرے گا، میں نصرت کروں گا اللہ کے دین کی، آپ نکلیے۔ میں وہاں سے چلا، حضرت علی کو پڑھنے لگا وہ پہلی میٹنگ جو میرے محبوب علیہ السلام کے کاشانہ نور پہ ہوئی۔ شیر خدا وہاں سے چلے، پھر بدر سے لے کر خیبر تک، احد سے لے کر کوفے تک، نہ شیر خدا نے کوئی گھر بنایا، نہ مولا کائنات نے کوئی جائیداد اکٹھی کی، نہ اس باہمت شخص نے دنیا میں کوئی بڑے بڑے باغات لگائے۔ ایک مقصد ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کوفے کی جامع مسجد میں جاتے ہوئے جب شیر خدا کو خنجر لگا 63 سال کی عمر میں، تو حضرت مولا علی کی داڑھی خون سے جب بھر گئی تو کیا جملہ ہے، کیا کامیابی ہے، کیا رنگ ہے، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑے۔ شیر خدا نے جب اپنا بہتا ہوا لہو دیکھا، گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھے، تو جملہ کیا ہے، فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے، لو میں اپنا مقصد پا گیا ہوں۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ محبوب میں محافظ بنوں گا، میں ساتھ چلوں گا، تو دیکھو میں نے مقصد پا لیا، فزت برب الکعبہ۔ وہ حضرت علی کہتے ہیں میں مقاصد میں کامیاب ہوا۔ حضرت سیدنا امام حسین کی بات آتی ہے نا تو میں حیران ہوتا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ایک مقصد ہو گیا کہ میں نے تکمیل کرنی ہے محبوب کے مشن کی، آگے لے کے چلنا ہے، اس کو بڑھانا ہے۔ تو سیدنا امام حسین کے گردن مبارک پر جب خنجر چلا تو یوں کر کے لہو سنبھالا اور آسمان کی طرف اچھالا، تو کہا اب بتا عرش کے مالک تو حسین سے راضی کے ناراض ہے؟ تو کربلا کے ریگزاروں سے آواز آتی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف آ جا، تو اس سے راضی ہے تو وہ بھی تجھ سے بڑا راضی ہے۔ مضبوط ہو جائے، مجھے کسی سے کیا لگے، یہ چھوٹی سی سوچ ہے، خود غرضی کی، خود غرضی کی سوچ ہے، یعنی اپنی ذات کے میرے رسول کریم علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، فرمایا جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگ جائے گا نا، اللہ اس کی ضرورتیں پوری فرما دے گا۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ تو اپنی سوچ تھوڑی کھلی کرنا یار، وسیع تھوڑا سا ذہن بنا۔ یہ حماقت ہے کہ انسان اس چکر میں الجھ جائے، اپنے آپ کو تھوڑا سا اخلاق کے بلند معیار پر لانے کی کوشش کریں، کسی کے لیے کوئی چیز قربان کریں۔ قرآن مجید کی جو آیت سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا کچھ حصہ میں نے پڑھا ہے، اللہ کریم نے صحابہ کی تعریف کی، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کے لیے قربانی دے دیتے ہیں، احصار کر دیتے ہیں، چیزیں دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور لفظ یہ ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں خود اس چیز کی بڑی زیادہ ضرورت بھی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 1 لاکھ ہے تو اس میں سے 10,000 دے دیتے ہیں، بلکہ 1 لاکھ ہے
اور اس کی ضرورت بھی ہے, سویرے کسی کو دینا ہے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, انہیں حاجت ہے شدید. لیکن جب ان کے بھائی نے آ کے سوال کیا ہے تو انہوں نے اپنی حاجت نہیں دیکھی, اپنے بھائی کی ضرورت دیکھی ہے. یہ وہ اخلاق ہے جو قرآن پاک نے بیان فرمایا. یہاں ہم لوگ, ایک تاجر تو ہمارے خیر ایک بڑا غلط جملہ بولتے ہیں, میں تو ممبر پہ بیٹھ کے پورا جملہ بھی نہیں بول سکتا. ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ جملہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ میں تو گدھے کے لیے, میں تو کام کے لیے گدھے سے بھی دوستی کر لیتا ہوں. جو لفظ کہے جاتے ہیں وہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کو سمجھ تو آ رہی ہے نا جی؟ یہ جملہ بولا جاتا ہے. یہ تو بڑے چھوٹے لوگ بات کرتے ہیں نا بھائی, بڑے چھوٹے لوگ. یہ کیا معیار ہوا کہ کام پڑ جائے تو گدھے سے بھی دوستی؟ میں پھر محتاط بات کر رہا ہوں, حالانکہ لوگ اس سے تھوڑا سا کرتے ہیں نا جی آگے بڑھ کے بات کہ میں کام پڑے تو میں نہیں. بھائی ہم نہیں گدھے سے دوستی کرتے, ہمیں تو جب کام بھی پڑے گا تو ہم پھر بھی کسی بندے سے یرانہ لگائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ کچی باتیں کرنا چھوٹی. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجبور کر کے نا تو علامہ اقبال کو الیکشن پہ کھڑا کر دیا. الیکشن لڑنا کوئی اتنی بری بات نہیں ہے, سیاست کا معنی تدبیر کرنا ہے. اور نبی پاک کا صحیح بخاری میں فرمان ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. اب تو چونکہ لفظ میلا بڑا ہو گیا نا تو لوگ جو ہیں وہ اس سے بچتے ہیں. جملہ اب غلط نہیں تھا, یہ بڑا خوب جملہ تھا. تو حضرت علامہ اقبال, میں لوگ کہتے ہیں میں اقبال کا فین ہوں, تو میں اقبال کا فین نہیں ہوں بھائی, میں تو ان کا عقیدت مند ہوں. فین تو بدلتے رہتے ہیں نا, تو عقیدتیں ذرا پکی ہوتی ہیں. میں اس کا عقیدت مند ہوں, اور لوگوں سے سن کے نہیں, میں اقبال کو پڑھ کے ان کا عقیدت مند ہوں. اور بس یہ میرا ذہن ہے کہ اقبال بڑا ہی اپدیشک ہے. یہ تو دل باتوں میں بھی موہ لیتا ہے. کیا بات ہے اس شخص کی. تو یہ لاہور میں نا لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان بننا ہے تو پھر مسلم لیگ کے الیکشن پہ ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑے. اب ہر بات یہ ہمیں وضاحت کرنی پڑتی ہے, یہ والی مسلم لیگ نہیں جو اس وقت مسلم لیگ تھی. اب یہاں کوئی جملہ کہہ دے تو پکڑا جاتا ہے نا فٹافٹ. تو وہ والی مسلم لیگ جس کا مقابلہ کانگریس کے تھا ہندوؤں کے ساتھ تھا, تو الیکشن لڑے. مولانا محمد بخش مسلم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اقبال نے نا لاہور کے ایک حلقے سے کاغذات جمع کرائے, تو کانگریس والوں نے اقبال کے, کوئی بھی برادری چھوٹی نہیں ہوتی, پر ہندو اپنی برادری میں جس کو چوڑا کہتے تھے نا, اس کو اقبال کے مقابلے میں الیکشن پہ کھڑا کر دیا. اقبال نے آج کاغذ جمع کرائے تو اگلے دن وہ بندہ جمع کرا کے آئے, تو تیسرے دن علامہ اقبال کاغذ واپس لے آئے. کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے یار دشمن بھی تو کوئی پائے کا ہونا چاہیے نا. اب مطلب کس سے مقابلہ کروں, اس بندے کے ساتھ الیکشن لڑوں؟ میرا کوئی معیار تو نہیں نا کہ میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑوں. لوگوں نے بڑا مجبور کیا کہ اقبال وہ ہندو پراپوگنڈا کر رہے ہیں, کانگریس شور کر رہی ہے, کہ اقبال ڈر گیا. کہنے لگا جی میں بالکل ڈر گیا ہوں. مطلب بندہ بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا, دشمن بھی تو کوئی چج کا ہونا کہ بندہ اس کا مقابلہ کرے. یہ ہمارے کئی سنگی لے آتے ہیں, کہتے ہیں یہ کلپ سنیں جی فلانا بندہ اعتراض کر رہا ہے فلاں دین کی بات پر. تو میں نے کہا ہر ایک کا ہم جواب دیں گے, ہر ایک کا کوئی بندہ معیاری ہونا, کوئی ٹھوس بات کرے, کوئی دلیل ہو, اس کا جواب دیں گے. اس کا جواب دے کے تو اسے اہم کرنے والی بات ہے, کہ تو اہم ہو جائے گا اگر اس کا جواب دیا. تو ہم اسے اہم نہیں کرنا چاہتے, معیاری ہونا چاہیے انسان کو. اتنی کمزور. وہ محمود غزنوی کے زمانے میں نا ایک چھوٹے سے آدمی نے اٹھ کے, جس کے ایک چھوٹی سی ریاست کا وہ سربراہ تھا, تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میں نے محمود غزنوی سے لڑائی کرنی ہے. تو محمود کا نا ایک وزیر پیغام لے کے آیا کہ وہ فلانے چھوٹی سی ریاست ہے ہندوؤں کی, وہ کہتا ہے محمود غزنوی سے جنگ کرنی ہے. سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی آپ حضرت؟ تو وہ آپ تیاری کر لیں. تو محمود کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ تجھے باندھ کے نا اندر تو کوڑے ماروں. اب میں اس پاگل سے جنگ کروں گا؟ محمود کا مقابلہ کرنا ہے تو ہندو کو تگڑا بندہ لے کے آئے, کوئی معیاری آدمی لائے, معیاری, اس کا کوئی معیار ہو, کوئی سٹیٹس ہو. یعنی اتنی چھوٹی بات کرنا کہ میں تو دوستی کر لیتا ہوں گدھے سے بھی مجھے کام پڑ جائے. گدھے نے گدھا ہی رہنا ہے, گدھے سے جس کو کام پڑے اب اس کو کیا کہا جائے. تو اتنا مطلب کچا. اور یہ بڑے بڑے سیانے تاجروں میں جملہ بولا جاتا ہے, اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ کام نکالو اپنا. بھائی ہم نہیں اپنا کام نکالیں گے, معیار قائم رکھیں گے. معیار اصل ہے. آپ کبھی بھی اونچے معیار کی بات کریں, چھوٹی بات کبھی بھی نہ کریں. قربانی جو ہوتی ہے نا, اثار, یہ آدمی کا قد بڑا کرتا ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس بندے کا رونے کا پروگرام بن جاتا ہے نا ساری زندگی اور روتا ہی رہتا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. تو فرمایا جس کا ارادہ بن جائے نا یا اللہ مجھے دے، میں تیری مخلوق میں بانٹوں گا، تو اللہ اسے اتنا دیتا ہے کہ اسے بانٹنے والا بنا دیتا ہے. تھوڑا معیار تو بلند کرے نا سوچ کا تھوڑا معیار. ایک بات آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی بزرگ کچھ چیزیں سمجھاتے ہیں نا جی تو کئی دفعہ وہ باتیں سمجھنی پڑتی ہیں. ایک درویش کے پاس کچھ دنیا دار آ گئے، دو بندے آ کے کہنے لگے بابا جی یہ جو آپ درویش لوگ علماء صوفیاء اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا دار بڑے غلط ہیں، تو کیا ہمارے اندر کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں حکم کریں، ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو آپ ہر وقت تنقید کرتے ہیں کہ دنیا دار ٹھیک نہیں ہوتا، مال کا حریص ٹھیک نہیں ہوتا، لالچی ٹھیک نہیں ہوتا. آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ درویش بھی تو دنیا داری کرتے ہیں نا، روٹی کھاتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم کرتے ہیں تو دنیا دار، اور تم کرو تو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ حضرات کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ادھر دیکھیں ذرا زیادہ غور کریں میری بات. تنقید کی، دو تاجر دنیا دار آئے، تنقید کری، کہا جناب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھی روٹی کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، آپ بھی کپڑے پہنتے ہیں ہم بھی پہنتے ہیں، تو ہم کریں تو دنیا دار اور آپ کریں تو دین دار. تو حضرت صاحب فرمانے لگے چلو تجربہ نہ کرا دیں تھوڑا سا. میں کہا جناب کرا دو. یہ کچھ زیادہ سیانے بندوں کو جب تک تجربہ نہ ہو تو انہیں بات سمجھ میں بھی نہیں آتی، گفتگو سے نہیں سمجھتے، تجربات سے سمجھتے ہیں. تو میں تجربہ کرا دے کہ حضور کرا دے. تو حضرت صاحب نے نا ان کے ہاتھ باندھ دیے یہاں سے، لکڑی کے ساتھ نہیں، بازو ٹوٹ جائے تو باندھا کرتے ہیں، تو یہ جوڑ باندھ دیا. آپ کو پتا ہے کھانا کھانے کے لیے یہ جوڑ نہ ہو تو روٹی کھائی نہیں جا سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لیے اسے بڑا ہی خوبصورت پیدا فرمایا ہے. تو یہاں نا باندھ دی پھٹیاں ان کو، دونوں دنیا داروں کو. تو فرمایا جی روٹی کھائیں، آپ کا امتحان ہونے لگا ہے. میں کہا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ یوں کر کے سالن کے ساتھ لگاتے اور یوں اوپر کر کے نا منہ میں پھینکتے روٹی تو کھا لی پر کپڑے سارے بھر گئے، منہ بھی بھر گیا. حضرت فرمانے لگے جاؤ اندر سے دو درویشوں کو بھی بلاؤ. ان دو درویشوں کو بھی بلایا جو تربیت لینے آتے تھے، سالک تھے، حضرت ان کی تربیت فرما رہے تھے. ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی اسی طرح پھٹیاں باندھ دی. آپ میری طرف توجہ رکھیں. ان کے ہاتھوں کے ساتھ بھی نا اسی طرح پھٹیاں باندھ دی اور فرمایا بھئی یہ سالن ہے شوربے والا، روٹی کھا لو. انہوں نے کہا حضور کھا لیتے ہیں. فرمایا بندے ہاتھوں سے کھانی ہے. کہا حضور کوئی مسئلہ ہی نہیں. دو بندے جب سامنے بٹھائے نا، وہ درویش تھے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈالنے شروع کر دیے. انہوں نے نا ایک دوسرے کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے شروع کر دیے. اس کا بھی پیٹ بھر گیا اور اس کا بھی پیٹ بھر گیا. تو حضرت فرمانے لگے یہ درویش اور دنیا دار کے کھانے کا طریقہ ہے. پیٹ ہمارا بھی بھر گیا ہے پر کپڑے بھی بچ گئے ہیں. پیٹ تمہارا بھی بھرا ہے پر کپڑے بچے بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو. اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے اور طلب کرنے والا کتا ہے. اتنے سخت لفظ بیان کیے. روٹی تو کھا ہی لی ہے ان دونوں نے بھی، لیکن تھوڑا سا نا اپنی ذات سے اٹھ کر سوچا ہے. کہا کوئی حرج نہیں، دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے تو اللہ فضل فرمائے گا. ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے رہے تو روٹی بھی کھا لی اور کپڑے بھی. روٹی تم نے بھی کھائی ہے پر تمہارے کپڑے بچے. آج بڑی دنیا روٹی کھاتی ہے پر کپڑے بچتے. کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی کوئی دھبا لگتا ہے، کبھی حرام کا، کبھی نجائز کا، کبھی چوری کا، کبھی ڈکیتی کا. روٹی کھاؤ پر دھبے تو نہ لگاؤ. دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے. بھائی جب آپ دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا پروگرام بناتے تو پیٹ تو اللہ بھاری دیتا ہے پر پھر اللہ آپ کے کپڑوں کو بڑی سفیدی عطا کرتا ہے، پھر روشنی ملتی ہے. مزاج نہیں رہ گیا دوسرے کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا. اب تو ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. تمام شہر جلے، ادھر والے بھی مر جائیں ادھر والے بھی، اور سویرے سارے شہر پہ میرا ہی قبضہ ہو جائے. تو پھر تو کیا کرے گا؟ تو نے مرنا نہیں؟ تو نے بھی تو آخر مرنا ہے نا صاحب. یاد رکھیں تھوڑا اظہار، تھوڑی قربانی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ اماں جی سمجھ نہیں آئی کہ کائنات کے مالک و مختار کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا. حضور کے صحابہ تو ایک اشارے پر سارا مال لے کے پہنچ جاتے تھے اور مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، کھجور پانی پہ گزارا.
جناب عائشہ فرمانے لگی یہ مسئلہ نہیں تھا کہ آتا کچھ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جو آتا تھا نا شام سے پہلے پہلے میرے نبی کریم بانٹ دیا کرتے. ہمارے احسار کرنے کی وجہ سے غربت تھی، احسار کی وجہ سے، قربانی دینے کی وجہ سے، دوسروں کا بھلا سوچنے کی وجہ سے، دوسروں کا معیار. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدوں میں نا بہت بڑا نام ہے حضرت امیر خسرو کا. سنا ہے آپ نے ماشاءاللہ؟ چلو اللہ کرے، دعا دیتا ہوں اللہ کرے آپ درویشوں کے نام یاد رکھنے شروع کریں. آمین تو کہہ دیں. آپ کہتے ہیں سنا ہی نہیں، ہاں ہی نہیں کرتے، اللہ جانتا ہے. نام سنا ہے نا حضرت امیر خسرو کا؟ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا بڑا شخص. یہ واحد وہ مرید ہے اپنے مرشد کا، حالانکہ خلیفہ نہیں تھے، خلیفہ تو خواجہ نصیر الدین چراغ تھے، لیکن خواجہ نظام الدین فرمایا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے کہ مجھے رب اجازت دے تو میں اسے اپنے ساتھ قبر میں بھی دفن کر لوں، قبر بھی اکٹھی ہو. ایسا معیار تھا. بس ہوتے ہیں نا کچھ لوگ مثل تعویذ ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہوتے. اب کیا کیا جائے، کچھ لوگوں کی ادائیں ہوتی ہیں، وہ بڑا کچھ نچھاور کرتے ہیں. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا قرب تھا حضرت کا، بڑا قرب تھا. بادشاہ کے وزیر تھے پر ڈیوٹی پوری کرتے تھے. تو جب لوگ آ کے کہتے نا کہ کوئی کام ہے حضرت صاحب سے تو آپ ذرا سفارش کر دیں، تو فرماتے میری اتنی اوقات ہے کہ میری اوقات ہی نہیں میں اور ان کے سامنے بات کروں. جاؤ وہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی بیٹھے ہیں، ان سے کہو وہ بات کریں، وہ فلاں بزرگ بیٹھے ہیں. ساری زندگی اپنی نفی کرتے رہے. کسی جگہ بھی یہ معیار نہیں بنایا کہ میں بھی ہوں، میرا بھی کوئی ذکر ہے. حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور میرا مطلب ہے کہ انسان بات کر ہی لیتا ہے نا، نبی کریم بھی تو اللہ سے بات کریں گے نا اپنی امت کے لیے، تو جائز سفارش کو منع تھوڑی ہے، تو بات کر لینی چاہیے. اگر کوئی جائز ہو تو کیوں نہیں کرتے آپ؟ تو حضرت امیر خسرو فرمانے لگے کہ بات کرنا نا یہ خود پسندی ہے، یہ معیار ہے کہ میرا کوئی سٹیٹس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سٹیٹس بھی دوسروں کا بناؤں، اپنا نہ بناؤں. میرا دل کرتا ہے کہ نصیر الدین چراغ دہلوی آگے لگ جائیں، میرا دل کرتا ہے کہ وہ فلانا درویش آگے، میرا دل کرتا ہے. جب یہ بات خواجہ نظام الدین صاحب تک پہنچی تو فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہے، جو دوسروں کا معیار بناتے رہتے ہیں ان کا معیار خود بخود بن جایا کرتا ہے. جو دوسروں کا قد اونچا کرتے رہتے ہیں ان کا قد اللہ خود بخود اونچا کرتا ہے. میرے بھائی تھوڑا سا نا اٹھ کے سوچیں، ذات سے اٹھ کے سوچیں. مطلب جس کو اللہ دولت دے دے اس کے بارے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ کوئی بینک لوٹا اس نے نہ کوئی کہیں نہ کوئی ہاتھ اس نے کھڑا کیا ہے. میں رات ایک اجتماع میں تھا تو وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی کچھ بندے جی سیاست کر کے آگے آ گئے، یہ انہوں نے کام کیا تو وہ آگے آ گئے. تو میں نے کہا تجھے اگر اتنا پتا تھا نا کہ یہ کام کر کے بندہ آگے آ جاتا ہے تو بعض تو نے بھی نہیں آنا تھا. اگر تجھے سارا ہی پتا نا کہ اس طرح وہ آگے گیا ہے تو کرنا تو بھی تھوڑی سی مہربانی. ہم کیوں نہیں مان لیتے کہ رب جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے؟ اس بات پہ کیوں نہیں آتے؟ یہ چکر اس کو اللہ نے دولت دے دی تو کیسے دے دی بھائی؟ تجھ سے پوچھ کے دینی تھی. بے نیاز ہے، جس کو چاہے جب چاہے اور جتنی چاہے عطا کرے. اور اگر کوئی غریب رہ جائے اور کہا جائے کہ بھائی کی مدد کرو تو کہتے ہیں نکما ہے جی، شروع سے ہی کرتے ہی کچھ نہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے. تو آپ بڑے کامیاب تھے جو آگے نکل گئے. تو تھوڑا سا اپنی ذات سے نکلیں، تھوڑا سا نا اوپر اٹھ کے دیکھیں. میرے اصحاب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تمہیں کوئی تکلیف دینا تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر تم وہاں ہوتے تو تم بھی وہی جملہ بولتے. اور جب تم کسی شخص کے ساتھ رویہ اختیار کرو تو جہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھ کے نہ سوچو، جہاں سامنے والا بیٹھا ہے وہاں اپنے آپ کو بٹھا کے. مجھے بات یاد آ گئی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نا پانی پینے جایا کرتے تھے. جمنا کا پانی بڑا میٹھا اور ٹھنڈا تھا تو دریائے جمنا سے دور دور سے لوگ پانی لینے آتے تھے. تھوڑی سی آبادی ہوتی ہے نا جب کسی شہر میں تو اپنے محلے کے شہر کے لوگوں کو انسان پہچانتا ہے. بڑی آبادیاں ہو جائیں تو پھر چلو مشکلات ہوتی ہیں، تھوڑی تھوڑی اس وقت آبادی رہتی تھی. فرماتے کہ میں جمنا کے کنارے جب پانی لینے گیا تو میرے محلے کی ایک عورت وہ جمنا کراس کر کے نا پل کے اوپر سے تو دوسری جانب ایک کنواں تھا تو وہاں سے پانی بھر کے لا رہی تھی. تو رستے میں اس نے سلام کی تو میں نے کہا بیٹے کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی وہ کنویں سے پانی لا رہی ہوں. تو میں نے کہا بیٹے زمانہ جمنا کا پانی پیتا ہے اور تم کنویں کا.
تو بڑی وفادار تھی اپنے خاوند کی. کہنے لگی حضور چھوٹا سا راز ہے, کسی کو آج تک بتایا تو نہیں, پر آپ تو ہمارے مرشد ہیں نا, آپ تو شیخ ہیں, آپ سے تو دعا لینی ہے, آپ کو بتا دیتی ہوں. حضور یہ جمنا کا پانی نا کھانا زیادہ ہضم کرتا ہے, زیادہ ہضم کرتا ہے, تو کنویں کا پانی نا تھوڑا سا کھارا ہے, روٹی کم ہضم کرتا ہے. میرے خاوند کی نا آمدن ذرا تھوڑی ہے, تو میں بجائے شکوہ کرنے کے بچوں کو کنویں کا پانی پلاتی ہوں تاکہ روٹی تھوڑی کھائیں اور ہمارا گزارا ہوتا رہے. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے, پتر میں کوئی مالدار صوفی نہیں, غریب ہوں, پر وعدہ ہے جب تک زندہ رہوں گا نا تیرے گھر میں ماہانہ خرچہ میں بھیجا کروں گا. عرض کی حضور کیوں؟ فرمانے لگے تو گھر کی چار دیواری پر بیٹھ کر, گھر کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر دکان پر اور کام پر مزدوری کرنے والے اپنے شوہر کے بارے میں اتنی اچھی سوچ رکھتی ہے. یعنی وہ مزدوری کرنے گیا تو تیرا خیال ہے میں بوجھ نہ ڈالوں, جو دیتا ہے اس میں گزارا کروں. فرمایا اگر تو اپنی ذات سے اٹھ کے سوچ سکتی ہے تو پھر تیرا سلوٹ بنتا ہے, اور تجھے سلوٹ یہ ملے گا کہ نظام الدین ہر مہینے تیری روٹی کا بندوبست کیا کرے. یہ سلوٹ ہے میری طرف سے, معیار بنائے. تھوڑا اٹھ کے نہ خامد سوچتا ہے بیوی کے لیے, وہ کہتا ہے آپ تو سارا دن گھر میں فارغ بیٹھی ہیں جی. او بھائی تو بھی ذرا فارغ بیٹھ نا, مہربانی کر, 3-4 دفعہ تو بھی لے جا بچے کو واش روم, اس کا پیمپر شیمپر تبدیل کرنا تو بھی 3-4 دفعہ گھر میں. تو بھی ذرا کھڑا ہو اس کے آگے باورچی خانے کی آگ کے, تو بنانا نا روٹیاں, اور تجھے چلے پتہ, اور 4 ہوں بچے تو فرمائش ہو سب کی الگ الگ. ایک نے کھانا ہے انڈا, اور دوسرے نے کھانا تو ہے انڈا پر آملیٹ والا کھانا ہے, اور تیسرا کوئی اور ضد کر رہا ہے, چوتھا کوئی. کبھی بچوں کی اماں گھر میں کہتی ہے نا کہ یہ جو بڑے والا ہے نا یہ مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے, آج وہی کھائے گا جو میں نے پکایا ہے, تو میں چپ کر کے کھاتا رہتا ہوں. آپ بولتے کیوں نہیں؟ میں کہ ماں پترا دا کیس ہے, جتنا پتر ہی ہے, تو دینا بنا کے ہن نہ دیں گی تو چٹ کو نہ دیں گی, تو شور کر لے جتنا کرنا ہے, شور کر لے. تو نے کہنا ہے میں نے نہیں دینا, ہم تنگ کر دینے, یہ کر دینے, لیکن یہ بالآخر بات مجھے پتہ ہے نا یہ ہونا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے ساتھ اگر ایسا کریں گے تو میں تو کھانا کھاؤ پاوے مسئلہ. تو تھوڑا سا نا اپنے آپ کو دوسرے والے کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں. اسی طرح سے خاتون کہتی ہے کہ جی آپ تو بس چلے جاتے ہیں, آپ کو پتا یہ کتنی ٹینشن ہے. تو بھائی عورتوں کو اپنی ذات سے اٹھ کر سوچنا چاہیے کہ جو باہر کے مسائل ہیں نا, ایک دکاندار کے پاس ایک دن مجھے 30 منٹ بیٹھنا پڑ گیا, کسی کا انتظار تھا, کسی جگہ تھا, تو 30 منٹ میں نا 3-4 لوگ صرف آئے, 3-4 لوگ. تو میں نے اٹھتے وقت دکاندار کو تھپکی دی, میں نے کہا میاں تیرا ہی حوصلہ ہے, ہر بندہ الگ بات کرتا ہے, الگ داستان سناتا ہے, وہ فلانا اتنے کی دے رہا تھا, فلاں یہ کر رہا تھا. تو میں نے کہا میاں یہ تیرا ہی کام ہے, اور جس کا کام اسی کو. تو تھوڑا سا نا اپنی ذات سے تھوڑا اٹھ کے, تھوڑا سا نا معیار. ایک سنگی مجھے ایک دن کہنے لگا ماشاءاللہ بڑے سفر کرتے ہیں, بڑی بات ہے, کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھ لے جائیں. تو پورے 2 دن نہیں 1.5 دن رہا ہمارے ساتھ, پورے 2 دن نہیں 1.5 دن کے بعد میں نے کہا جانا نہیں. کہتے تہاڈا ہی کام ہے, تو آپ جائیں, آپ کا کام جانے. تو بھائی یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ مطلب ہماری محفلوں میں نا لوگوں کو شوق ہوتا ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کا. میرا ذاتی تجربہ ہے کہ سب سے مشکل کام اسٹیج پہ بیٹھنا ہے, سب سے مشکل. آپ کھانس بھی نہیں سکتے طریقے سے, نہیں کھانس سکتے آپ. لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں کہ صاحب کھانسیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو ساجد حج کے اسٹیج پہ بیٹھا ہے اس کے لیے بڑا ایزی کام ہے؟ اور اب تو اور مشکل ہے, اس لیے کہ پہلے صرف آنکھیں دیکھتی ہیں, 15 کیمرے بھی دیکھتے ہیں. تو اتنا آسان نہ سمجھے, سامنے والے کی جگہ پہ میسج یہ دے رہا ہوں, پیغام یہ دے رہا ہوں, تھوڑا احسار کریں, قربانی دیں. مطلب اپنے آپ کو تھوڑا اٹھ کر سوچیں, اپنی ذات سے تھوڑا اوپر دیکھیں. سامنے والا ایک کام کر رہا ہے, وہ ایک ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ ایک بات کر رہا ہے. میں کئی دفعہ نرم گوشہ دیتا ہوں, آپ کو پتا ہے سخت تقریر کرتا ہوں سیاستدانوں کے بارے میں, لیکن نپے تلے جملوں میں. میں کہا کرتا ہوں کہ یار آسان کام تھوڑی ہے, 15 بندے اگر مجھ سے سوال جواب کرنے والے ہوں تو میں دیوانہ ہو جاؤں, اور ایک ایم پی اور ایک ایم این اے سے 15 ہزار بندے دوپہر میں بات کرنے والے ہوں, تو آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ تھوڑا سا سامنے والے کی جگہ اپنے آپ کو رکھے, پھر تھوڑا معیار بنائے زندگی کا. میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں کا مزاج یہ تھا کہ وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے تھے, ان کے نظریات یہ تھے کہ وہ دوسروں کو آسانی دینا چاہتے تھے. ہمارے ملک میں نا 1947 میں مہاجر آئے تھے ہجرت کر کے انڈیا سے, آج تک ہے نا مہاجر. کہتے ہیں مہاجروں میں رشتہ
کیوں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ کیا مسئلہ ہے جی، کیوں نہیں کرنا؟ ابھی تک مہاجر ہیں۔ اور کئی دفعہ کچھ سیانے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو بات کرتے ہیں تو جملہ بولنے کو دل نہیں کرتا، تو کبھی طبیعت زیادہ اکتا آ جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک صاحب کہنے لگے جی وہ فلاں آدمی جو آپ کے پاس آتے جاتے ہیں تو وہ مہاجر ہیں؟ میں نے کہا جی پاکستان تو 47 میں بن گیا تھا، اب آپ بتا دیں انہوں نے کتنا عرصہ اور مہاجر رہنا ہے؟ مطلب مہاجر تو اس کو کہتے ہیں جو آیا ہے تھوڑی دیر کے بعد چلا جائے گا، تو ان کا پروگرام کوئی نہیں، اب انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ مہربانی کریں کوئی تھوڑا سا نام، اور پھر چونکہ ہم نے یہ تھوڑی سی زیادتی کی تو لوگوں نے اس پہ سیاست کی، کو پتہ ہے کتنی خوفناک سیاست ہوئی اس لفظ پر۔ تو اگر ہم تھوڑا سا رویہ بدلتے، اپنے آپ سے تھوڑا اٹھ کے سوچتے، تو پھر ایک معیار بنتا تھا۔ میرے رسول کائنات علیہ السلام کے غلام جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو انصار مدینہ نے رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹی، یعنی رسیاں رکھ کے جائیدادیں بانٹ دیں، پھیتے لگا کے بانٹی کہ آدھی تیری ہے اور آدھی میری ہے، رشتہ داریاں کی، گھروں سے رشتے دیے، تعلقات بنائے۔ اور کبھی کبھی کچھ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ نا کمال ہو جاتی ہے، روح پرواز کرتی۔ جب بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہوئے تو بہت سارا مال آیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ بنا کہ یہ جو مال آیا ہے نا، یہ مال اب دے دیتے ہیں آنے والے مہاجرین کو، اور مہاجرین سے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو مال انہیں انصار نے دیا واپس کر دیں۔ تو حضور علیہ السلام نے نا صرف مہاجرین کو بلایا، انصار کو نہیں۔ پہلے جب میٹنگ ہوتی تھی سب آتے تھے، فقط مہاجرین کو بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میاں جو تمہیں مال دیے تھے نا وہ تم واپس کر دو، اب مال غنیمت میں سے بہت سارا مال آیا تمہیں وہ دے دیتے ہیں۔ تو مہاجروں نے کہا حضور پہلے بھی آپ کے کرم سے ملا تھا تو اب بھی آپ کے کرم سے مل رہا ہے، جیسے دل کرتا ہے کر دے، ہمیں کیا اعتراض ہے۔ یہ بات جب ان کے ساتھ طے کر لی تو آہستہ آہستہ نا بات مدینے میں پھیلی، انصار کو پتا چلا، انصار مدینہ جمع ہو کے دروازہ رسول پہ آئے۔ حضرت سعد فرمانے لگے یا رسول اللہ، پڑھیے درود شریف، پھر پڑھیے، تیسری دفعہ بھی کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج کچھ الگ معاملہ ہو گیا ہے۔ سعد آئے، مہاجرین انصار سارے، تو حضرت سعد ان میں سے بولے یا رسول اللہ آج عجیب معاملہ ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور پہلے جو بھی میٹنگ ہوتی تھی انصار اور مہاجر کٹھے ہوتے تھے، آج آپ نے میٹنگ کی ہے، مشاورت کی اور صرف انصار کو بلایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بات تم تک پہنچ گئی ہے تو اب بات کرو نا۔ تو حضرت سعد رو پڑے، عرض کرنے لگے محبوب ہم نے ان کے چہرے دیکھ کے ان کی خدمت نہیں کی تھی، ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ آگے مصطفیٰ کھڑے ہیں اور پیچھے مہاجرین مکہ کھڑے ہیں، تو حضور ہم نے تو آپ کا جلوہ دیکھ کر ان کے ساتھ محبت کی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو فیصلہ کیا سارا آنکھوں پر چھوٹی سی خواہش ہے، اگر قبول ہو فرمایا کہو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال بنو نذیر اور بنو قریظہ سے آیا ہے نا وہ بھی سارا آپ مہاجروں کو دے دیں، لیکن جو مال ہم نے دیا ہے نا ہمیں واپس نہ دیں، وہ بھی بھائیوں کے پاس رہنے دیں۔ حضور ہمیں ضرورت نہیں، ہم دے چکے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام اب ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور ہمارے تو بھائی تقسیم ہو جاتی ہے، معاملات طے ہو جاتے، 50 سالوں کے بعد پھر جناب ہوش آ جاتی ہے کہ وہ جی تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ خدا کا خوف کرو، تقسیم تو ہو چکی ہے کہ چھوٹی سی قبر میں جانا ہے، معاملہ تو طے ہو چکا ہے، یعنی 50 سالوں کے بعد پھر سے کیس لوگ کر دیتے، پھر سے تکلیف دیتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، کہانیاں بنتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ چھوٹے سے مال کے لیے تھوڑا سا نکلے اپنے آپ سے، تھوڑا اپنے قد سے اونچا ہو کر سوچنے کا معیار بنائیں، بڑی سوچ پیدا کریں، بڑی سوچ۔ اقبال سے کسی نے کہا کہ ہم پہلے تو ان کا بھی نظریہ کچھ اور تھا، بعد میں جب وہ بڑی سوچ کے مالک ہوئے تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے تو ہمیں کیا لگے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں؟ تو اقبال کہنے لگے چپ کر، یہ تو نے کیا کہا؟ کہنے لگے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نہیں، اسلام، بولیے اسلام تیرا، کیوں کہ تو مصطفی ہے، اس لیے کہ تو نبی پاک والا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، تو حضور والا ہے، لہذا تو چھوٹی بات کرتا ہے۔
اپنے قد سے اونچا اٹھ کے پھر بڑا مزہ آتا ہے، پھر زندگی جینے کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے۔ یہ جو درویش تھے نا، درویش اللہ والے، جتنوں کی زندگی میں نے اب تک پڑھی ہے، اتنے مخلص ہو کر دین کا کام کرنے والوں کو میں نے دیکھا ہے نا، ان کی ذاتی زندگی پریشانیوں میں گزرتی، اس لیے کہ جب آپ کے ذمہ ملی خدمت ہوتی ہے نا، قومی، تو پھر ذات بڑی دور رہ جاتی ہے۔ پھر بڑی، ہمارے لوگ ایک لفظ بولتے ہیں کہ فلاں آدمی اب پبلک پراپرٹی بن گیا ہے، وہ تو اب قوم کا آدمی ہے۔ ملی زندگی تھوڑی مشکل، اور ہمارے بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں، دین کے چمن میں بہار ہے نا آج، ایسی ایسی قربانیاں ہیں کہ کبھی ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ یار یہ انسان تھے یا زمین پہ چلنے والے فرشتے تھے۔ اس طرح بھی کو کرتا ہے۔ شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہ درویش تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے، ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا، تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی۔ حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے، ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں۔ حضرت صاحب دعا کر دیتے۔ خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائیں، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا۔ اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا، ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، پتہ نہیں نا، تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا، ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے۔ اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے، رکھتے ہیں نا اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے، اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے۔ حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جا اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے۔ اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی، اس طرح کی بات کرتا ہے میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں۔ جب وہ بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی۔ اس طرح جھگڑا ہوا ہے، لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد۔ حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے، تو اپنی آفر پہ قائم ہے، واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا۔ فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا۔ فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح و شام جو تو کہے گا۔ اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے، اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لیں، آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس، یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے۔ فرمایا چل میں تیار ہوں۔ قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے۔ حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچیں۔ فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے۔ بات پھیل گئی، بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا۔ کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ۔ 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں، اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں۔
آپ فرمانے لگے تو پیسے دے شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے, ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا, پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے, اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے, کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے حضرت صاحب, تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا, یہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا, میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے, میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, تو یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا, وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے کہ تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی, رسول اللہ کا انداز. تو اس طرح کر, مجھے کلمہ پڑھا, تو مجھے کلمہ پڑھا. کہا بابا پہلے تو میرے جانوروں کو چارہ ڈالتا تھا, اب جتنے لوگ تیری خانقاہ میں آئیں گے نا میں ان کے جوتے سیدھے کیا کروں گا, میں نوکری کروں گا. میں ہمارے بزرگوں نے نا اونچا اٹھ کے, اونچا دیکھیں نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, وجہ کا کس کا نام ہے؟ اپنے تکبر میں رہنا, اپنی انا کے بت میں بند رہنے کا نام روب اور دبدبا ہے. حضرت عمر رات کو گلی سے گزر رہے تو مدینے کے بالکل اینڈ پہ ایک شخص کو دیکھا, اس نے خیمہ لگایا ہے اور اندر کسی عورت کے ہائے ہائے کرنے کی آواز. عمر دوڑے گئے, کیا بات ہے؟ کہنے لگا بڑی دور سے امیر المومنین کو ملنے آیا اور رات ہو گئی تھی تو یہاں بیٹھ گیا ہوں, سویرے جاؤں گا. معاملہ کیا ہے؟ ہائے ہائے کیا ہے؟ کہنے لگا میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے, شاید ولادت کا وقت آ گیا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے روتے کیوں؟ حضور پردیس ہے, اس کے پاس عورت کوئی نہیں. حضرت عمر کے چہرے پہ نقاب ہے, دوڑے گئے, اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کے اپنی زوجہ حضرت ام کلثوم کو کہنے لگے ام کلثوم یہ خاتون اول ہے, یہ صرف ادھر نہیں جائے گی ساتھ کے, اب انٹرنیشنل دورہ ہے, ورلڈ ٹور ہے تو ساتھ جائے گی. کہا خاتون اول ام کلثوم. جی حضور. فرمایا کوئی نیکی کمانے کا پروگرام ہے؟ تو کہا جناب میرا ہر وقت ہی پروگرام ہوتا ہے, آپ حکم کریں. کہنے لگے ولادت کے وقت عورت کو جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ذرا ساتھ لے لو. چنے لے لیے, گڑ لے لیا, گھی لے لیا, پتیلی لے لی, گلاس لے لیا, برتن لے لیے. حضرت عمر نے گھوڑے پہ بٹھایا, اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی آپ یہاں نا آگ جلائیں امیر المومنین, تو آپ نا چنے اور گڑ ڈالیں, اور ایک چیز جو ولادت کے وقت پکائی جاتی ہے وہ پکائیں, میں اندر جاتی ہوں. اندر بطور دایا, دائی کے طور پر عمر کی زوجہ خاتون اول خدمت کرتی ہیں. وہ آدمی کہتا ہے میں نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے, عمر نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آنے والے رات کے مہمانوں کا خیال رکھیں. میں اوئے اوئے کر کے بھی آوازیں دیتا رہا, اوئے یہ پانی دینا, یہ فلاں دینا, جو بے تکلف لے جائے. اوئے کا مطلب بے تکلف لے جائے, ادھر آنا بھائی. غلام کو جیسے آواز دی جاتی, کہتے حد ہو گئی. جب اندر بچے کی ولادت ہوئی نا, بچہ رویا تو جناب ام کلثوم اندر سے بولنے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو, آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. وہ کہتا ہے میرے ہاتھ میں پیالہ پکڑا تھا پانی کا, جب کہا نا امیر المومنین تو دھڑام سے پیالہ زمین پہ گرا. میں نے کہا عمر آپ خود ہیں اور یہ میں تو آیا ہوں تو لوگ آپ کے نام سے کانپ رہے تھے. جناب عمر فرمانے لگے رب نے جو مجھے روب دیا ہے نا وہ دوسروں کی خدمت کی برکت سے عطا فرمایا. یہ میرے اندر کی سچائی ہے. اور میرے بھائی تھوڑا سا نا نکلے ذات سے, تھوڑی اپنی سوچیں بڑی کریں, ذرا دوسرے کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں, تھوڑا دیکھیں کہ آپ کس کو کس طرح. میں تو کچھ چیزیں پڑھتا ہوں نا,
تو وہ ختم کر دیتی ہیں، سفر ہی ختم کر دیتی ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ احد کے میدان میں نا جب حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال دی گئیں، وجود کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف چچے نہیں تھے، حضور کے گہرے دوست بھی تھے۔ 6 مہینے عمر کا فرق تھا، اکٹھے سارا بچپن مبارک گزرا تھا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے چچا جب اس طرح شہید کیے گئے نا، تو حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن دور سے دیکھنے کے لیے دوڑی، تو نبی کریم نے حضرت زبیر سے کہا، ان کے بیٹے سے، فرمایا یہ بہن ہے، اس سے دیکھا نہیں جائے گا، یہ نصیبوں والیاں نہیں دیکھ سکتی اپنے بھائیوں کی تکلیف، تو جا کے نا اسے روک دے، کسی طریقے سے ماں کو منا۔ حضرت امیر حمزہ کا چہرہ نہ دیکھے، یہ بڑا پیار کرتی ہے بھائی سے، اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نے جا کے اماں کو روکا، میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ حالت ٹھیک نہیں، آپ نہ آئیں، آپ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ تو جناب صفیہ نے نا یوں کر کے آنسو پہنچے، کہنے لگی زبیر نبی پاک نے دیکھا ہے چہرہ؟ کہا دیکھا ہے۔ تو فرمانے لگی میں ہوں سگی بہن، پر امیر حمزہ سے میں نہیں اتنا پیار کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کرتے، انہوں نے دیکھ لیا نا تو بہن بھی دیکھ لے گی۔ جناب صفیہ حضرت جناب صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آئیں، چہرہ دیکھا، کھول کے روئیں۔ بڑی غربت تھی اسلام پر، بڑی غربت تھی، کفن کے لیے بھی کپڑا موجود نہیں تھا، کفن کے لیے۔ جناب صفیہ واپس گئی خیمے میں تو 2 چادریں لائیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میرے بھائی کا نا وجود کٹ گیا ہے، 2 چادروں میں کفن دینا، ایک ذرا نیچے بچانا، ایک ذرا اوپر ڈالنا، 2 چادروں میں۔ اللہ کے محبوب کفن دینے لگے تو حضرت سہیل ایک صحابی تھے، وہ بھی ساتھ، ان کا بھی وجود کٹا ہوا تھا، تو محبوب نہ واپس آ گئے۔ جناب صفیہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ میرا حوصلہ نہیں پڑتا کہ چچا کو کفن دے دوں اور دوسرا غریب ایسے ہی پڑا رہے، یہاں نفسا نفسی پڑی نہیں، کون اٹھ کے سوچتا اتنا ذات سے اوپر کا چچا کو کفن دے دوں اور وہ پڑا رہے۔ حضرت صفیہ کہنے لگی اجازت ہے، ایک چادر ان کو دے دیں، ایک میرے بھائی کو دے دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے چادریں کھولی تو ایک لمبی تھی ایک چھوٹی تھی۔ کہا صفیہ اب میں کیا کروں؟ یعنی وہاں جب میت پڑی ہے، جنازہ پڑا ہے، شہادت ہو گئی ہے، وہاں بھی قربانی کا یہ جذبہ، اب میں کیا کروں؟ اب کیا ہوا؟ فرمایا اگر میں بڑی چادر چچا کو دوں تو یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو بڑی دے دوں اور دوسرے غریب کو چھوٹی دے دوں، اب کیا کریں؟ تو حضرت زبیر بن عوام کہنے لگے مجھے آپ دونوں کا پتہ ہے، اگر آپ کہیں تو میں قرآن اندازی کر دوں۔ یعنی اس وقت جب آنسو بہ رہے ہیں، تڑپ ہے، پھر بھی اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنے چچا کو، اپنے بھائی کو تو ڈھانپ دیا جائے اور دوسرے کی میت پڑی رہے۔ یہ وہ اخلاق ہے جو محمد عربی نے ہمیں سکھایا ہے، یہ رسول رحمت نے سکھایا ہے، امام الانبیاء نے سکھایا ہے، حبیب کبریا علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ قرآن دازی کی گئی تو بڑی چادر حضرت سہیل کے نام نکل آئی، چھوٹی حضرت امیر حمزہ کے نام نکلی۔ میرے رسول کریم نے جب چادر ان کے اوپر رکھی نا، سر ڈھانپتے تو پیر ننگے ہو جاتے، پیر ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ محبوب نے نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا تو فرمایا جلدی سے قبر میں رکھ کے قبر بند کرو، مجھے پیغام آیا ہے کہ آپ نہ سر ڈھانپ دیں، پیروں پہ گھاس ڈال دیں، قبر بند ہوگی تو اللہ میرے چچا کو جنت کا لباس عطا فرما دے، ڈھانپ دیں جلدی سے۔ بھائیو یہ قربانی، یہ ذات، اتنا بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا، اپنی ذات سے نکل کر سوچنا کہ بخاری میں جب ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں نا تو دل عجیب اس روحانیت محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر کو جب زخم لگا نا تو خون بڑا بہہ گیا، سمجھ آ گئی کہ عمر بچیں گے نہیں، تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا، فرمایا بیٹا آخری وقت ہے میرا، جناب عائشہ صدیقہ کے پاس جاؤ، گنبد خضرا میں نا 3 قبروں کی جگہ ہے، ایک میں حضور آرام فرما، ایک میں جناب ابو بکر صدیق، بیٹا زیادہ زور نہ دینا، اس لیے کہ جناب عائشہ نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، ان کا حجرہ ہے، وہ مالکہ ہے، ہلکا سا کہنا، ہلکا سا، پتر رو کے نہ کہنا کہیں وہ مجبور نہ ہو جائے، ہلکا سا کہنا۔ عمر کا دل کرتا ہے
میں نے وفا کی ہے مصطفیٰ کے ساتھ، نوکری کی ہے، اگر مجھے جگہ مل جائے نا تو میں وہاں سو جاؤں، دل کرتا ہے کہہ دینا، لیکن اماں جی مان جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھا، پر اماں جی کے پاس جا کے رویا نہیں، ہمت کے ساتھ بات کی۔ میں نے کہا اماں جی ابا جی کی خواہش تو ہے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ کہتے ہیں میں تو حوصلے میں تھا، پر اندر سے جناب عائشہ کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ فرمایا جا کے عمر کو میرا پیغام دینا کہ کوئی اپنی قبر کی جگہ کسی کو بھی نہیں دیتا، اور پھر جگہ بھی وہ جس پر میرے نبی کے گنبد کا سایہ ہو، حضور کے حجرے کا سایہ، وہ والی جگہ۔ اور عمر سے کہنا تو نے حد کر دی ہے رسول اللہ کے دین کی نوکری کی، اسے کہنا میں جگہ بھی تجھ پر قربان کرتی ہوں، وہ جگہ تیرا ہی حق بنتا ہے، تجھے ہی وہیں لیٹنا چاہیے۔ بھائی جب چکر رہتا ہے نا اپنی ذات کا تو انسان چھوٹا رہتا ہے، پھر اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، اور جب انسان تھوڑا سا اپنے آپ سے نکل کر دوسروں کو سکون دینے کی کوشش کرتا ہے، آرام دینے کی کوشش کرتا ہے، تو بھی یہ ٹھنڈی کرتا ہے سامنے والے کی، پھر اللہ اسے بھی سکون دیتا ہے۔ بہت کمزور جملہ ہے، بہت کمزور، کہ ضرورت پڑے تو میں گدھے سے بھی دوستی کر لیتا ہوں۔ ضرورت کی دوستی تو ماں باپ سے بھی ہو تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا، ضرورت کی دوستی تو بہن بھائیوں سے بھی ہو تو اس میں اخلاص نہیں ہوتا۔ ضرورت کے یرانے نہ لگائیں، الحب للہ والبغض للہ، محبت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اگر کسی سے اظہار بیزاری کریں تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اپنے آپ سے اوپر اٹھ کر سوچنے کا معیار بنائیں، رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ برائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تکلیف اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دنیا نکلی ہوئی ہے، صبح و شام اس کی منصوبہ بندی ہے، اس کے لیے کوشش ہے، پلاننگ ہے۔ ایک چھوٹا سا قبیلہ اور خاندان ہے، 5-6 لوگ اس کی ذمہ داری ہیں، اور اس کے لیے یہ انہی کے لیے سوچتے ہوئے سوتا ہے، اور صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو انہی کو سوچتا ہوا اٹھتا ہے۔ اس دین کے لیے منصوبہ بندی کون کرے گا؟ لوگ زیادہ سے زیادہ دین سیکھ جائیں، یہ پروگرام کون بنائے گا؟ مساجد زیادہ بن جائیں، اس پر توجہ کون کرے گا؟ کس قدر تکلیف کی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی جرگے ہوتے ہیں، جتنی بھی میٹنگیں ہوتی ہیں، ساری کی ساری قبیلوں کے لیے، خاندانوں کے لیے، دین کے لیے کون بات کرے گا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو کہا کرتے تھے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان۔ میں نے کلمہ اس لیے نہیں پڑھا تھا کہ میرا ثواب بڑھ جائے گا، میری عبادتیں بڑھ جائیں گی، محبوب میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے۔ آج آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ ہیں جو کسی کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کاروبار کرے تو بچ جائے گا، دین کے لیے کوئی کسی کو پیغام ہی نہیں دیتا، کوئی کسی کو نہیں کہتا کہ واپس آ جا، یہ رسول اللہ کا دین ہے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا۔ دین نبی دا وانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ وہ خالص دین کی منصوبہ بندی، میرا دین آگے نکل جائے، میرے دین میں شعور آئے۔ دینداروں نے بھی دینداری کی تو اپنے نام بلند کرنے کے لیے، اللہ ماشاءاللہ، میری طرح کے بہت سارے لوگوں نے اپنی واہ واہ کرائی، پھر وہ نکل گئے۔ خدا را تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آگے بڑھیں۔ کوئی تو کسی کو بتائے کہ یہ گناہ ہے، کوئی تو کسی سے کہے تو غلط کر رہا ہے، کوئی ہو جو بات کرے۔ ہاں لوگ تانا دیں گے، لوگ برا کہیں گے، تو یار یہ بڑی اچھی بات نہیں کہ تجھے تیرے لیے برا نہیں کہا گیا، تجھے تیرے دین کی وجہ سے برا کہا گیا۔ کیا تیرا درجہ اونچا نہیں ہو گیا؟ تو کس کے لیے ڈھال بنا ہے؟ تو نے سوچا ہی نہیں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگوں، خطبہ حجت الوداع کے دوران کسوہ نامی اونٹنی پر بیٹھ کر 1.25 لاکھ کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، میری ایک ایک آیت لے لو اور دنیا میں نکل جاؤ، پیغام دو میرا دنیا میں، پیغام دین عام کرو، نکل جاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔
میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں انتقال کرنے کی، جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت بلال حبشی کا مزار ملک شام میں ہے۔ نبی پاک کے جو میزبان تھے نا حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا مزار ترکی میں ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا میں بتایا جاتا ہے کچھ روایتوں کے مطابق۔ یارو یہ سارے لوگ نکل گئے، اور جو مدینے کے وارث تھے، حسنین کریمین، جو وارث تھے، مولا کائنات شیر خدا کا مزار کوفے میں ہے۔ جناب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نور کربلا میں ہے۔ یارو یہ لوگ بھی اگر یہی کہتے رہتے کہ ٹھیک ہے اللہ کے دین کا کام ہے وہ خود ہی کر لے گا، اور آگے نہ بڑھتے، کچھ جد و جہد نہ کرتے، تو یہ بھی کہتے کہ مدینے میں مسجد نبی میں دفن ہو جانا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ پر صحابہ نکل گئے، عمر فاروق بھی نکلے، عثمان غنی بھی نکلے، مولا علی بھی نکلے، صدیق اکبر بھی نکلے، طلحہ و زبیر بھی نکلے میدانوں میں، یہ گلی گلی گئے، نگر نگر گئے، کوچہ کوچہ گئے، اور پوری دنیا میں میرے رسول پاک کے نام کے جھنڈے بلند فرما دیے، قرآن کے پیغام کو عام کیا۔ اور میرے رسول پاک نے وصیت فرمایا میری امت یاد رکھنا، یا تو تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، یا تو تم نیکی کا حکم کرو برائی سے منع کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ ظالم حکمران لائے گا، ظالم حکمران آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی روک دے گا، اللہ ابھی روک دے گا، ابھی ان کی قبولیت نہیں نازل ہوگی۔ نیکی کا حکم دینا، لوگ کہتے ہیں جی مجھے کیا لگے، وہ اپنی قبر میں ہے میں اپنی قبر میں ہوں، ایسا نہیں میاں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ جب پڑوسی کے گھر میں آگ لگ جائے اور اس آگ کو بجھایا نہ جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جاتی ہے، ساتھ والوں کے گھر کی آگ بجھے گی تو ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مثال یوں ہی، حضور خود مثال دیتے ہیں، فرمایا تو یہ ہوا کہ ایک دریا تھا، اس کے اندر ایک جہاز جا رہا تھا، تو سفر کرنے والوں نے جہاز کی 3 منزلیں تھیں آپس میں تقسیم کر لیں، کچھ لوگ نیچے والی منزل پہ، کچھ درمیانے والی پہ، کچھ اس سے اوپر والی پہ۔ جو نیچے والے لوگ تھے ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اوپر والوں سے کہا پانی دو، تو انہوں نے کام نہیں دیتے، تو ابھی نیچے والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ہم جہاز کے اندر سے سوراخ کر کے تو پانی نکالنے لگے۔ اب اگر اوپر والے کہتے کہ نیچے والا حصہ ان کا ہے جو مرضی کرے ہمیں کیا، لیکن اگر وہ انہیں اس حال پہ چھوڑ دیں گے، وہ ایک تختہ نکالیں گے تو پانی تو اندر آ جائے گا، اور بحری جہاز کے اندر پانی آیا تو ڈوب جائے گا۔ تو اب صرف نچلے حصے والے نہیں ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ اب ان کو کرنا کیا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑیں کہ ہم تمہیں اس جہاز کے اندر سوراخ نہیں کرنے دیں گے، اگر تم سوراخ کرو گے ڈوبو گے بھی اور ہمیں ڈبو گے بھی، منع کرے گا سارا زمانہ۔ تو یہ عجیب بات ہے نا کہ ایک جہاز میں تو لوگ سوراخ نہ کرنے دیں، لیکن دین کے معاملے میں کسی کا ہاتھ ہی نہ پکڑا جائے، کسی کو حلال حرام کے مسائل ہی نہ بتایا جائے، لوگوں کو بتلائے نہ جائے یہ جرم ہے، یہ خطا ہے، یہ سزا ہے، ذکر ہی نہ کیا جائے، لوگ ڈرے فلاں آدمی ناراض ہو جائے گا، فلاں چیز ایسے ہو جائے گی، حق بات کہنے سے لوگ گھبرائے، تو بتلائیے پھر نظام کیسے چلے گا؟ ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی، حق کے لیے کوشش کی، وہ آگے بڑھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اس طرف توجہ نہیں کی، بلکہ آگے بڑھ کے حق کا پیغام دیا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا، اور حضور نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ جب جبر کرنے والا آدمی تمہیں نظر آئے تو اس کے سامنے بھی کلمہ حق کی بیان کرو، حق بات کہو، سچی بات، اور لوگوں کو دین کا پیغام دو، نماز کا پیغام دو، بے حیائی سے منع کرو، بتاؤ یہ فحاشی ہے، یہ عریانی ہے، یہ بے حیائی ہے، اس سے بچا جائے، اور لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ خیر ہے، اس طرف آؤ گے تو بچو گے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارکہ تھا، تو بسطام نے ایک طوائف نے آ کے ڈیرا لگایا، سب نوجوانوں کا رخ اس کے مکان کی جانب ہو گیا، وہی ہوا جو آج کل ہوتا ہے، لوگ چوکوں میں کھڑے ہو کے غیبتیں تو کرتے، اس کا بچہ بگڑ گیا، یہ ایسے ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، لیکن کوئی اس کو روکتا نہیں تھا۔ حضرت بایزید مستامی رحمت اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر جو لوگ تھے نا ان سب سے بات کی، اس کو روکا جائے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں۔
لیکن کسی نے توجہ نہ کی۔ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات خود اس کے گھر چلے گئے اور جا کر کے فرمایا کہ ایک رات جب تو رقص کرتی ہے معاذ اللہ، اور جب تو یہاں کوئی ایسا غلط پروگرام ترتیب دیتی ہے اور رقص و سرور کی جو بزم سجتی ہے تو کیا لیتی ہے؟ اس نے کہا اتنے پیسے میں لیتی ہوں۔ فرمایا آج رات میں آؤں گا اور اتنے پیسے میں دوں گا تو مجھے گانا سنائے گی، معاذ اللہ تعالی۔ حضرت نے وہ پیسے لیے اور شام کو جب اس کے گھر گئے تو وہ کل تک جو ہاتھ چومتے تھے نا، وہ روڑے لے کے چھتوں پہ چڑھ گئے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمیں منع کرتا تھا اور بابا خود کہاں جا رہا۔ اس کے گھر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی۔ اس نے جب دروازہ کھولا تو حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ پیسے اس کی جھولی میں ڈالے، اور پھر سردی کا موسم تھا، چادر اوڑھ رکھی تھی، یوں کر کے چادر ہٹائی تو نیچے سے مصلی نکلا۔ اس کو فرمانے لگے جا وہاں وضو کر کے آ۔ وہ خاتون وضو کر کے آئی تو حضرت نے اپنے بوڑھے ہاتھوں سے مصلی بچھایا اور کہنے لگے تو نے کچھ نہیں کرنا، مصلی پہ کھڑی ہو جا اور نماز شروع کر دے۔ اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھی تو حضرت باجزید بستامی سفید داڑھی اپنا سر کچی زمین پہ رکھ دیا، آنسو چھلک کر نکلے اور عرض کرنے لگے اللہ میری اوقات اتنی میری اوقات تھی، میں سے مصلی تک لے آیا ہوں، میں دل نہیں بدل سکتا، میری بس اتنی حیثیت تھی، میں نے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ عرش کے مالک فضل فرمانا، اس کا دل بدل دے، اس پہ رحمت فرما دے، اے اللہ کرم نوازی فرمانا۔ حضرت باجزید بوڑھے آدمی، ٹوٹتے اور گرتے الفاظ، آنکھوں میں آنسو، لرزتے ہاتھوں سے چہرے پر ہاتھ پھیرے۔ صبح لوگ روڑے لیے کھڑے تھے کہ بابا نکلے گا تو پتھر ماریں گے، لیکن جب فجر کا وقت ہوا، دروازہ کھلا تو اندر سے وہ طوائف نکلی، چہرے پہ نقاب اوڑھا ہے، کہنے لگی لوگوں آج کے بعد نا اس کو طوائف کا مکان سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، اب قیامت تک یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ نے اس بزرگ کی تبلیغ سے، اللہ کرے بایزید ملے، اللہ کرے کوئی جنید بغدادی ملے، اللہ کرے کسی بھٹکے ہوئے کو کوئی علی بن عثمان حجویری ملے، اللہ کرے آج بھی گناہوں میں لتھڑے ہوئے نوجوان تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی معین الدین اجمیری ملے، کوئی نظام الدین ملے، کوئی امام احمد رضا بریلوی ملے، کوئی ملے ایسا، اگر کوئی شعیب آئے مجسم، شمانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کلام ہمیشہ قیامت میں کچھ کلام ایسے ہوں گے جس پر اسے افسوس ہوگا، میں نے یہ بات کیوں کی، لیکن اگر اس نے وہ بات تبلیغ کے لیے کی، امر بالمعروف کیا، لوگوں کو گناہ سے روکا، تو پھر اسے افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ جملے قیامت کے دن اس کے لیے اجر کا باعث بن جائیں گے۔ ہمارے بزرگ نکلا کرتے تھے، انہوں نے جو واعظ کیے، جو تبلیغیں کی، جو جد و جہد کی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 ہزار کے مجمع میں تقریر کرتے تھے، اور جب فارغ ہوتے تھے 10 لوگ اس کونے سے اٹھتے تھے، کہتے تھے ہم بہت بڑے ڈاکو تھے، آج کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ 20 لوگ اس کونے سے نکلتے تھے، حضور ہم رشتے توڑنے والے تھے، آج کے بعد ماں باپ کو منائیں گے، محبتیں بانٹیں گے، پیار کریں گے۔ 50 اس کونے سے نکلتے تھے، حضور کبھی نماز نہ پڑھی تھی، قرآن شریف کے قریب نہیں گئے تھے، اب پابندی کیا کریں گے۔ دوستوں ان لوگوں نے لوگوں پر محنت کی، انہوں نے جد و جہد کی، انہوں نے دعائیں مانگی، انہوں نے التجائیں کی، انہوں نے کوششیں فرمائی، اپنی زندگی میں ہمیشہ پیغام حق دیا۔ ان کی کوشش رہی کہ اللہ کا کوئی بندہ دوزخ میں نہ جائے، ان کی یہ تڑپ رہی۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ شدید بیمار تھے، حاکم وقت آپ کا عقیدت مند تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ شیخ بہت علیل ہو گئے ہیں تو اس نے ایک طبیب کو کہا، طبیب عیسائی تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اس کو کہا کہ اگر میرے مرشد ٹھیک ہو گئے، ان کا علاج کر، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تجھے اتنے پیسے دوں گا کہ پھر مطب کھولنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
اس نے کہا اچھا. وہ آیا, حضرت کا علاج کرنے لگا. وہ کہتا ہے جتنے میرے پاس نسخے تھے میں نے سارے آزمائے. حضرت کی ٹانگوں کو فالج ہو گیا تھا, اٹھا نہیں جاتا تھا, لیکن وہ ان کی صحت ٹھیک نہ ہو سکی. تو ایک دن نا وہ عیسائی طبیب خود بولا کرنے لگا, حضور اگر آپ ٹھیک ہو جائے نا میرا کام بن جائے گا, میرا کام بن جائے گا, مجھے بادشاہ اتنے پیسے دے دے گا کہ میری اگلی زندگی آسانی سے گزر جائے گی, خدا کرم فرمایا آپ ٹھیک ہو جائیں. تو حضرت فرمانے لگے میرا علاج تو تیرے پاس ہے. اس نے کہا جی نہیں, میں نے تو سارے نسخے استعمال کیے. فرمایا نہیں, تیرے پاس یہ علاج ہے, اگر تو کرے گا تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کہا وہ کیا؟ تو فرمانے لگے تو عیسائی ہے, کلمہ پڑھ جا میرے محبوب کا, میں خوشی میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو کلمہ پڑھ جا. اس لیے کہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں تیری وجہ سے ایک آدمی اگر راہ راست پہ آ گیا تو سمجھ تیری دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. اس عیسائی نے کلمہ پڑھا. جب کلمہ پڑھا تو حضرت اٹھنے لگے, لیکن ابھی ٹانگیں کانپتی تھیں. فرمانے لگا, عرض کرنے لگا ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ فرمانے لگے تو نے ابھی آزمانے کے لیے پڑھا ہے نا, دل سے پڑھ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. تو کہنے لگا حضور واقعی میں نے آزمانے کے لیے پڑھا تھا, اب سمجھ آ گئی ہے آپ کا دین بھی سچا ہے اور دین کی تبلیغ کا آپ کا جذبہ بھی سچا ہے. میں دل سے کلمہ پڑھتا ہوں. اس نے دل سے کلمہ پڑھا تو اللہ نے حضرت ابوبکر شبلی کو شفا عطا فرما دی. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, تم بہترین اس لیے ہو کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے من. یہ مومن کی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری ہے جو اللہ رسول نے لگائی ہے. اپنی ذمہ داریوں کے لیے تو گلی گلی گھومتے ہو, کچھ گلیاں اس لیے بھی گھومو کہ اللہ رسول کی لگائی ذمہ داری پوری کرنی, کچھ اس لیے بھی گھومو گلیاں, کچھ شہر, کچھ بازار اس لیے بھی گھومو کہ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے جو مصطفیٰ کریم لگا گئے. اللہ سمجھنے کی